آج کی اس نشست میں شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گفتگو کروں گا۔ دوستو، یہ ایسا مضمون ہے کہ جس کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں۔ جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا، وہ بھی حضور کا بالکلیہ بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ چند اصحاب جن کے نام انگلیوں کے پوروں میں گنے جا سکتے ہیں، جنہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے۔ باقی صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، بتاؤ حضور کیسے تھے؟ تو وہ پوچھتے آپ نے نہیں دیکھا، کہا دیکھ کے بھی نہیں دیکھ سکے۔ آئیے میں اور آپ سماعت کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، منہ چھوٹا بات بڑی، اللہ ہم سب کو حضور کی زیارت سے مالا مال فرمائے۔ حضور کے قدموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کیسے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شیسن القدم ہے، حضور کے قدم مبارک اور گوشت تھے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان صلی اللہ علیہ وسلم احسن البشر قدما، حضور کے قدم سب سے حسین تھے اور گوشت تھے، حسین تھے، اور ان حسین قدموں کو صحابہ نے چوما ہے۔ امام بخاری الادب المفرد میں وضع بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم وفد کی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔ آداب ملاقات بیان کرتے ہیں، فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهَا، تو کہتے ہیں ہم نے حضور کے ہاتھ بھی چومے اور حضور کے مبارک پاؤں بھی چومے۔ اچھا، جب لب قدموں تک آئے تو شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہے۔ ان قدموں کو روح الامین نے چوما۔ معراج کی شب 70,000 نوری فرشتوں کے جربٹ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی مالک حکم کیا ہے؟ تو فرمایا لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ چھت پہ چڑھو، چھوٹا سا سوراخ کرو اور اس سوراخ سے اندر داخل ہو جاؤ۔ جبریل کے 600 نوری پر ہیں، اگر ایک پر کھولیں زمین و آسمان کو ڈھانپ لیں۔ آج حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سمٹ کے آئے، دنیا والوں کو تعلیم دیں گے، جب بڑوں کے پاس آؤ تو بڑا بن کے نہیں، چھوٹا بن کے آؤ۔ قدموں میں کھڑے ہیں اور عرض کرتے مالک حکم کیا ہے؟ تو فرمائے یا جبریل قبل قدمہ ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، قبل باب تفعیل سے ہے اور یہ کثرت ماخذ کو چاہتے ہیں۔ یہاں قبل قدمہ واحد کا صیغہ نہیں، قدمہ ہے تسنیہ کا صیغہ ہے۔ یہاں ایک قدم کی نہیں بھائی جان، دونوں قدموں کی بات ہے۔ تقاضا ایک بار کا نہیں، بار بار کا ہے کہ جبریل میرے نبی کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور ان قدموں کے بار بار بوسے لو۔ کافوری ہونٹ، ٹھنڈے ہونٹ میرے نبی کے تلووں سے مس ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے آرزو ضرور مچلی ہوگی کہ اللہ ابھی تیرا نبی بیدار نہ ہو، میں جی بھر کے ان قدموں کے بوسے تو لے لوں۔ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ یہ مبارک قدم ہے بھائی جان، اگر زمین کو ٹھوکر مارے۔ عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں حضور اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ ذوالمجاز کی منڈی میں گئے، یرفا سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ چچا کو پیاس لگی تو حضور سے عرض کرتے حضور میرے پاس پانی نہیں، تو حضور سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ وَضَرَبَ بِقَدَمِهِ الْأَرْضَ، حضور نے زمین کو ٹھوکر ماری، فَخَرَجَ الْمَاءُ، تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ مبارک قدم بھائی جان کسی پتھر پر، کسی چٹان پہ آتے ہیں تو وہ ریشم کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ پتھر کی چھاتی پہ محمد عربی کے قدموں کے نشان لگ جاتے ہیں۔ سنیے کا جوانوں، یہ مبارک قدم وہ ہیں جو ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے، یہاں تک کہ پاؤں مبارک متورم ہو گئے۔ عرض کیا گیا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کروا دیے۔ تو میرے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محبت کہتے ہیں عمل آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ہم دعوے محبت تو رکھتے ہیں، عمل کی دنیا سے کوسوں دور چلے گئے۔ حضور تو ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے، اور میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ معذرت سے چوکوں میں، چوباروں میں، چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے۔ تو بات رویوں کی ہے میرے بھائی،
تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم حسین تھے، پرگوشت تھے، صحابہ نے چومے، جبریل نے چومے، زمین کو ٹھوکر مارے تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک ایسی تھی، کانا فی ساقی رسول اللہ خبوشۃ، حضور کی پنڈلیاں مبارک نہایت نرم و نازک تھی۔ اور حضور کی پشت مبارک کیسی تھی، سنیے گا، امام احمد مہرشکابی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک دن جارانہ کے مقام سے عمرہ کا احرام باندھا، فنظرت الی ظہرہ کأنہ سبیکۃ فضہ، تو آپ فرماتے ہیں میری نظر حضور کی پشت مبارک پہ پڑی تو وہ اس طرح تھی جس طرح چاندی کی ڈھلی ہو۔ ابن اساکر بیان کرتے ہیں مکہ میں قحط پڑا تو کچھ لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا کہ وادیاں خشک ہو گئی، جانوروں کے لیے سر سبز گھاس کا ایک تنکا نہیں، اہل خانہ بھوک میں مبتلا ہیں، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، چلیں اور اللہ سے باران رحمت کی دعا کریں۔ جناب ابو طالب گھر سے روانہ ہوئے تو آپ کی معیت میں ایک نوجوان تھا جس کی صورت بڑی منمونی تھی، ان کی پشت کو دیوار کعبہ سے لگایا گیا، وہ میرے کریم آقا تھے۔ اور پھر حضور نے یوں آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کیا تو کیا ہوا، آسمان پہ بادل نمودار، چھم چھم می برسا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وادیاں لہلہانے لگی، سر سبز گھاس اگنے لگا۔ اس منظر کو جب جناب ابو طالب نے دیکھا نا تو اپنے بھتیجے کی شان میں قصیدہ لکھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، فرماتے یہ گوری رنگت والا میرا بھتیجا جسے بادل دیکھ کے امٹ آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک سوال بطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، حضور نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، حضور نے کبھی فقر و فاقے کی شکایت بھی نہیں کی، اور یہ فقر میرے نبی کا اختیاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو ہو تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں، لیکن حضور نے عرض کی مالک میری آرزو ہے ایک دن کھانا ملے ایک دن بھوکا رہو، جس دن کھانا ملے تیرا شکر ادا کرو، اور جس دن بھوکا رہو اللہ تجھے صبر کر کے دکھاؤ۔ حضرت حلیمہ فرماتی حضور کا بچپن اتنا شاندار تھا، اگر بھوک لگی بھی ہوتی نا تو حضور نے کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ہم بچے نہیں بڑے ہو گئے، اب بڑھاپے کی طرف سفر ہے، ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے ہم گھر کے برتن توڑ دیں، گالی دیتے ہیں، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میرے نبی کا بچپن اتنا شاندار ہے، اور بھائی بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ، کانا اکثرہم خبزا شعیرا، حضور اکثر جو کی روٹی تناول فرماتے تھے، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے نبی کا دل کیسا تھا، سنیے گا، جبریل علیہ السلام نے رات جب معراج کی شب حضور کا دل دیکھا تو اشش کر اٹھا، واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں اور دو کان ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں اور کان سنتے ہیں۔ حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور نماز عشاء پڑھتے ہیں، وطر پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، تہجد کے وقت بیدار ہوتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور کیا آپ کو دوسرے لوگوں کی طرح نئے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تو حضور فرماتے تنام عینی ولا ینام قلبی، فرمایا عائشہ آنکھیں سوتی ہیں، دل محمد کا جاگتا رہتا ہے، دل رب نے اتنا سونا بنایا۔ اور میرے نبی کے کندھے مبارک، ہند میں نبی حالہ فرماتے ہیں کہ حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے حضور کبھی کبھی کندھوں سے چادر اتار دیتے تو کس طرح لگتے، اس طرح جس طرح کہ چاندی کے ڈھلے ہو۔ یار مکہ فتح ہوا نا تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور بت اتارو۔ عرض کی حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے تو حضور فرماتے علی تم نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت علی کو کندھوں پہ سوار کیا، بت اتارے، زمین پہ اترے تو مسکرانے لگے۔ حضور نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، عرض کی حضور جب میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہوا نا تو میں اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا۔ عرض کی حضور مسکرایا اس لیے ہوں کہ میں اتنی بلندی سے نیچے آیا ہوں، مجھے چوٹ نہیں لگی۔ تو حضور فرماتے چوٹ لگے کس طرح، چڑھانے والے محمد تھے اور اتارنے والے جبریل تھے۔ سنیے گا بھائی، یہ وہ مبارک آنکھیں ہیں، یہ وہ حسین آنکھیں ہیں جنہوں نے رب کا جمال دیکھا ہے۔ حضور کے علاوہ کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب ارینی، بے نقاب دیکھنا ہے، تو جواب ملا تھا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ ان لن اذن بقع، یہ حروف ناصبہ ہیں، حروف ناصبہ میں سے جب کوئی حرف مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ فعل مستقبل کی ابدی نفی کرتا ہے۔
یہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. بھائی جان طبیعتوں میں الجھاؤ پیدا ہوا, امتی اچھا عمل کرے تو اس کے لیے وعدہ جنت ہے. صرف جنت کا وعدہ نہیں, جنت میں رب کا دیدار ہے. نبی بدرجے ہوتا ہم اس کے حقدار ہوتے, لیکن یہاں حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. تو علماء فرماتے یہاں کچھ مقدر ماننا پڑے گا. جس طرح ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع, تو فرمایا یہ شروع کس کا ترجمہ ہے؟ فرمایا اس میں اشرو مقدر ہے, اشرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو فرمایا یہاں بھی کچھ مقدر ماننا پڑے گا. جہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے, تو فرمایا یہاں مقدر کیا ہے؟ حتی یرانی محمد. فرمایا موسیٰ اتنی دیر تک نہیں دیکھ سکتے جتنی دیر تک مجھے محمد عربی نہیں دیکھ لیتے. اچھا انہوں نے کہا کہ دیکھنا ہے, تو پھر اللہ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو, اور اللہ نے پہاڑ پہ ذاتی نہیں صفاتی تجلی کا پرتو ڈالا. قرآن کہتے ہیں خر موسیٰ سائے, کتاب نہیں لا سکے, بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے. جب آنکھ کھلی, جب ہوش آیا تو آنکھیں روشن کتنی ہوئی؟ 27 میل دور غار, غار میں کالے رنگ کا پتھر, پتھر پہ کالے رنگ کی چونٹی چلتی ہے. اللہ کے نبی اس چونٹی کو دیکھتے ہیں, چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کو بھی سنتے ہیں. بھائی جان معراج کی شب میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صفاتی نہیں ذاتی تجلیات میں گھوم رہے تھے. بتائیے گا نگاہ محمد کا عالم کیا ہوگا, حضور کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے ہم دیوانے کہتے ہیں مدینہ دور نہیں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ہمارا عقیدہ ہے بھائی ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پلک مبارک دراز تھی, اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک اکن الارنین لہو نور یعلوہ, ناک مبارک باریک اونچی اور اس میں ایک نور تھا, قوت شام سونگنے کی قوت. سنیے گا حضور یمن کی طرف منہ کرتے ہیں, قمیض کے بٹن کھولتے ہیں, لمبے لمبے سانس لیتے ہیں, اور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. آپ جانتے وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ. یہ ساری زندگی حضور سے ملاقات تو نہیں کر سکے, شرف صحابیہ سے ممتاز تو نہیں ہوئے, لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا. اعزاز ملا کیسے بھائی؟ ماں تھی, آنکھوں سے نابینا تھی, پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا. یار خدمت روک لیتی ہے. میرے صحابہ میں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کیسے تھے؟ حضور کے, آپ میری طرف سے, لب مبارک نہایت خوبصورت اور سرخی مائل تھے. اور سیدی اعلیٰ حضرت تو فرماتے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اور میرے بھائی یہ وہ لب ہیں جو ساری زندگی امتی امتی پکارتے رہے. حضور آئے رہے, اور جب اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے تو فضل بن عباس کہتے ہیں کہ حضور کو مرکز نور میں اتارا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے لب حرکت میں تھے. کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. اور حضور کا دہن مبارک کیسا تھا؟ حضور کے دہن سے خوشبو آتی تھی. بھائی جان جس کا تعلق میرے نبی کے دہن سے ہو جاتا اس سے بھی خوشبو آتی تھی. حضور کی خدمت میں پانی سے بھرا ایک ڈول لایا گیا. حضور نے ڈول میں سے کچھ پانی لیا, منہ میں ڈالا, منہ والا پانی ڈول میں ڈالا, ڈول والا پانی کنویں میں ڈالا, تو کنویں سے مشبو عنبر کی خوشبو آنا شروع ہو گئی. اور میرے نبی کا لعاب دہن سنیے گا, حضرت جابر کی ہنڈیاں میں آئے تو برکت آئے, حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگے شفا ملے. خیبر کے مقام پر مولا کائنات کو اشوب چشم تھا, آنکھیں دکھ رہی تھی, میرے نبی کا مبارک لعاب لگتا ہے, اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. حضرت فدیق فرماتے سانپ کے انڈوں پہ پاؤں آیا, بینائی چلی گئی. حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کیا کہ حضور اس چوکھٹ سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا, آنکھوں کے دیدے روشن کر دیں. تو میرے نبی نے اپنا مبارک لعاب لگایا تو آنکھیں چمکنا شروع ہو گئی. بھائی جان آنکھیں اتنی روشن ہوئی, فرماتے 80 سال کا بوڑھا تھا, میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتا تھا. شیخ جزولی دلائل الخیرات امت کو درود پہ تحفہ دیا. اس کو لکھنے کا سبب بیان کرتے, آپ فرماتے میں سفر میں تھا, سر رات ظہر کی نماز کا وقت تنگ ہو گیا, ایک کنواں نظر آیا, لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی نہیں تھی. قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی. میں نے اس بیٹی سے کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ہمیں ڈور رسی لا دو. وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی, حضرت سے مخاطب ہوئی, کہتی حضرت کہاں کے ارادے ہیں؟ منزل سے آگاہ کیا. کس بستی کے رہنے والے ہو؟ ڈیرا بتایا. کہتی مولانا نام بھی بتا دو, نام معروف تھا. جب نام بتایا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی حضرت ناراض نہیں ہونا, میں نے اپنے بڑوں سے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں, لیکن افسوس
کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا. شیخ فرماتے یہ بات کہہ کے بچی کنویں پر آئی اور کنویں پر آ کر اس نے تھوک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. فرماتے سارا بدن پسینے سے شرابور تھا کہ اللہ کہانی کیا ہے. خیر وضو کیا, نماز پڑھی, بچی کو بلا لیا اور بلا کے پوچھا پتر کیا وظیفہ پڑھتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ وہ کہتی مولانا صبح اجڑ لے کے آتی ہوں, شام گھر چلی جاتی ہوں. فرماتے میں نے ترلا کیا تھی 10 میں بھی پڑھاں گا, میرے بچے بھی پڑھیں گے, میرے مرید بھی پڑھیں گے. کہا حضرت مجھے ایک بات پہ فخر ہے. کہا کیا؟ وہ کہتی میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں. اس نے کہا میں نے حضور کی سنت کو ادا کیا ہے. حضور ایک سفر میں تھے, پانی کی ضرورت تھی, سرے راہ کنواں آیا تو میرے نبی نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں, کسی کی ادا کو ادا کر. حضور کی آواز کیسی تھی؟ آواز کی 2 خوبیاں ہوتی ہیں, بلند آواز اور خوبصورت. دیکھیے مائک کی حاجت مجھے ہے, یہ تکلف مجھے کرنا پڑا آخری بندے تک آواز پہنچانے کے لیے. اگر یہ نہ ہوتا تو ایک تو آواز زیادہ اور دوسرا آخر پہ جو بیٹھے وہ بھی کہتے کہ مولوی صاحب تھوڑا سا اونچا بولو. اس کی ضرورت مجھے ہے, میرے نبی کی آواز کا معجزہ. جس طرح قریب والے سنتے جو سب سے آخر پہ بیٹھے ہوتے, جس طرح قریب والے کو آواز ملتی اسی طرح آخری بندے تک آواز پہنچتی تھی. حضرت میں نے چھوڑنا ہے. اچھا ویسے آپ ویسے یہ سگنل دیتے ہیں اس طرح. اچھا اچھا میں اچھا یا پھر اس کو بند کر دینا تھوڑی دیر کے لیے. ویسے عموماً ہوتا ہے یہی ہے کہ ویسے ویسے ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے جہاں بڑے ہوں وہاں کلام کم کرنا چاہیے, اور یہ تو ویسے ہی انہوں نے سبحان اللہ کہا ہے. میری عادت بھی ہے, میں جہاں زیادہ شخصیات ہوں تو وہاں زیادہ کلام بھی نہیں کرتا, بس میں 1-2 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. تو میں حضور کی آواز کا معجزہ آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور ممبر پہ جلوہ فراز ہیں, جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بنی غنم کا محلہ یہ مسجد نبی سے کافی فاصلے پر ہے. عبداللہ بن رواحہ نے وہاں سنا اور وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں. یہ آواز خوبصورت کتنی ہے سنیے گا. برا بن عازب فرماتے حضور کی اقتداء میں نماز عشاء پڑھی اور حضور نے نماز عشاء میں سورہ 3 کی تلاوت کی. فرماتے آج تک اس کا نشہ ہی نہیں ہوتا, آج تک اس کا. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے, مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں, کنا دے وچ رہندیاں مشلی گول دیاں. یہ تو ویسے میں نعتیہ اشعار پڑھے. حضور جب قرآن کی تلاوت کرتے تو کہا کہ آج تک اس کا نشہ نہیں اترا. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک عظیم تھے. نماز استسقاء کے لیے کھڑے, ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کیا. خلاف عادت عمل نماز میں صحابہ نے دیکھا سوال کیا کہ حضور آج آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے. حضور فرماتے ہیں جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا, میرا جی چاہا تمہارے لیے توڑ دو. فرمایا توڑ لیتا قیامت تک کھاتے رہتے ختم نہ ہوتا. میں نے کہا چلو جنت میں ہی صحیح. او بھائی جس نبی کا ہاتھ جنت میں, جنت کہاں یہ سدرۃ المنتہا کے کہیں آس پاس, جس نبی کا ہاتھ جنت میں جائے اس نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. انگلیاں خوشنما اور قوی تھی اور انگلیوں کا معجزہ. حدیبیہ کے مقام پر 1500 صحابہ, پانی کی ضرورت تھی. برتن میں میرے نبی نے اپنی مبارک انگلیاں رکھی تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. صحابہ نے پانی بھی پیا اور وضو بھی بنایا تھا. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نہ گنگریالے نہ بالکل سیدھے بلکہ بین بین تھے. کانوں کی درازی الا نصفی اذنیہ, کبھی نصف کانوں کی لو تک, شہمت اذنیہ, کبھی کانوں کی لو تک, کبھی کبھی کندھوں کو چھو جاتے. اور اللہ اکبر. حضور فرماتے جس نے میرے ایک بال کی بھی توہین کی نا اس پر جنت حرام ہے. اور صحابہ کرام جب حضور حجامت بناتے حضور کے ارد گرد بیٹھ جاتے, سلفوں کا ایک بال بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے, سنبھال کے رکھے تھے. ام سلمہ نے تو گھر میں شفا خانہ کھولا تھا. محلے میں کوئی بیمار ہوتا نا تو پانی میں بھگو کے دیتی, اللہ بیمار کو شفا عطا فرما دیتا. حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی میں منہ مبارک تھے. جس میدان میں اترتے ہیں فتح کا جھنڈا گاڑ کے نکلتے ہیں. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک قصر لحیہ گھنی تھی اور حضور داڑھی میں کنگھی بھی کیا کرتے تھے. حضور کی خدمت میں خسرو کے 2 غلام آئے, داڑھی نہیں تھی, مونچھیں بڑی بڑی تھی. حضور نے اس پہ سوال کیا کہ یہ کیا حلیہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خدا خسرو نے ہمیں داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے. دھیان سے سنیے گا.
اس بات پہ حضور ناراض ہو گئے. فرمایا تمہارے جھوٹے خدا نے تمہیں داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے تو میرے سچے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے. اور حضور کا مبارک چہرہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری. بھائی جان اللہ نے حضور کا چہرہ ایسا بنایا تھا کہ جو حضور کو دیکھتا تھا وہ حضور کا ہی ہو جاتا تھا. حضور کے غلام ہیں حضرت امام محمد, غالباً بصرہ سے کوفہ کی طرف عیسائیوں سے مناظرے کے لیے آئے. سر پہ امامہ, سفید جامہ, چہرے پر داڑھی کا نور. جو ہی سواری داخل ہوئی لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. مسلمانوں نے کہا سوال تو کیا کوئی نہیں, اعتراض تو کیا کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا جب امام کی سواری داخل ہوئی تو ہماری نظر ان کے چمکتے چہرے پر پڑی تو ہم نے کہا یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا. حضور مکہ سے مدینہ آئے نا تو یہاں تو ٹولیوں کی شکل پہ لوگ ایمان لانے لگے. مکہ کے حالات یہ تھے وہاں فرد واحد سے, لیکن جہاں لوگ جب چوک در جوگ ایمان لانے لگے تو یہودیوں نے کہا کہ ان کا راستہ روکو. عبداللہ ابن سلام کو تیار کیا گیا, سوال اعتراضات بہت کچھ تھا. جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے دیکھا اور دیکھتے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یہودیوں نے کہا کہ تو نے تو یہودیت کی ناک خاک کر دی, سوال اعتراض کرتا, جواب ملتا, ایمان لاتا تو ہمیں رنج نہ ہوتا. عبداللہ ابن سلام کے لفظ سنیے گا. آپ فرما دیں کیا پوچھتے ہو. جب میں نے حضور کو دیکھا اور میں نے دیکھ کے جان لیا, پہچان لیا کہ اتنی سونی صورت والا محمد جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اللہ سب کو حضور کی اجازت سے